60 ہجری، جس کے بارے میں کل آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ جو وہ تاریخ اسلام کا اہم ترین سال ہے کہ جب روئے زمین پر یزید جیسا کردار بدترین بندہ، ملعون بندہ جب برسر اقتدار آیا۔ اب حضرت معاویہ کے بعد جب اسے اقتدار ملا، کیونکہ نہ تو اسے کسی شورا نے منتخب کیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی کردار تھا، اب جب یہ اقتدار پر بیٹھا تو اس کے دل میں خیال تھا کہ سب سے پہلے مجھے ان کو اپنی بیعت کے لیے راضی کرنا پڑے گا جو مجھے حکمران نہیں مانیں گے۔ اس نے والی مدینہ کے پاس خط لکھا، خط میں اس نے 3 نام تحریر کیے، 3 نام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور کہا کہ ان تینوں کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر یہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کا سر قلم کر دو۔ اس کا مقصد تھا، اب بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ دن کے اجالے میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بیعت لی جاتی، لیکن اس نے نہ مسجد کا انتخاب کیا، نہ ہی اس نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو میدان ہو، بلکہ اس نے رات کے اندھیرے میں سارا کام کرایا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، 2 وجوہات، کہ اگر ان 3 ہستیوں نے مجھے اپنا امیر بنا لیا تو باقی سب مان جائیں گے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر نہ مانا تو اقتدار میرے پاس ہے، پھر میں اپنی طاقت لگاؤں گا۔ اب اس نے یہ خط روانہ کیا۔ یزید تاریخ کا وہ کردار ہے کہ امام علی مقام جب حج کے موقع پر تھے، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا، 25 مرتبہ۔ تو آپ نے دیکھا جب آپ طواف کر کے آئے، اس کی بغل میں عورت تھی، ہاتھ میں شراب کا پیالہ، اور آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حضور اس کو نوش فرمائیں، یہ انسان کو مدہوش کرتی ہے، سرور دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ذرا پی کر دیکھیں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھ اور روانہ ہو گئے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، اگر آپ کسی کو شراب پیتا دیکھ لیں تو آپ میں سے کتنے افراد ہوں گے جو اس کی بیعت کریں گے؟ جب آپ 1400 سال کے بعد کسی شرابی کو اپنا امام نہیں بنا سکتے، اپنا پیر نہیں بنا سکتے، تو جس نے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہو، جو نبی کے کندھوں پر کھیلا ہو، جس کے منہ میں نبی نے اپنی زبان دی ہو، جس کی شانیں اتنی بلند ہو، وہ اپنا ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ میں کیسے دیتے؟ درود پاک پڑھ لیں، بارش کی طرف توجہ نہ کریں، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ختم کرنے لگے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب خط آیا، ولید بن عتبہ نے پیغام بھیجا اس گھرانے کی طرف، حضرت عبداللہ کی طرف، حضرت ابن زبیر کی طرف۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فوراً رات کے اندھیرے میں قافلہ تیار کیا اور آپ مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ محترمہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا پیغام آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا رات کس پہر بلائے جانا خیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ نے حضرت مولا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا اے عباس تیاری کرو۔ حضرت عباس تاریخ کے اندر وفاق ایسا نام ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں دل نے چاہا کہ وفا پر کچھ لکھوں، پھر فرماتے ہیں نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ تاریخ کے اندر آپ کے علاوہ آج تک وفا کے نام سے کسی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ تاریخ میں جہاں وفا کا نام آئے گا وہاں عباس کا نام آئے گا۔ اور حضرت خاتون جنت جب آپ کے وصال کا ٹائم آیا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اے میرے سرتاج، میری آپ کو وصیت ہے کہ میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہے، اور جو سب سے پہلا رب آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام میں تجویز فرماتی ہوں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا حکم، فرمانے لگی کہ جو آپ کے نام کی عین ہے علی، جو اس کے نام کا پہلا حرف ہے عین،
اس سے عین لے لیں، میرا لقب بطول سے با لے لیں، میرے بابا کا آسمانی نام احمد اس سے الف لے لیں، حسنین کی مشترکہ سین لے لیں، یہ نام بنتا ہے عباس۔ آپ نے وصیت فرمائی خاتون جنت نے کہ رب آپ کو جو سب سے پہلے بیٹا عطا فرمائے اس کا نام عباس رکھنا، جس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا عطا فرمائے اس کی شان کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اب حضرت عباس نے قافلہ تیار کیا، آپ باڈی گارڈ تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے، آپ نے ان کو باہر کھڑا کیا گورنر ہاؤس کے، اور آپ نے فرمایا اگر کوئی بات ہوئی تو تم اندر آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے کر گئے، مروان بن حکم جو یزید کا خط لے کر آیا تھا، یہ تاریخ کا وہ بدترین نام ہے کہ جس نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو منبر کے اوپر کھڑے ہو کر گالیاں دی، اس سے پلید نام بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ بھی رو رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو نے ساری زندگی میرے بھائی کو برا بھلا کہا۔ کہنے لگا واقعی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں دشمن ہو کر مانتا ہوں کہ واقعی یہ گھرانہ سچا ہے۔ پوچھا کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ میں نے جتنی بار بھی ان کو برا بھلا کہا، رب کعبہ کی قسم کبھی پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے اس گھرانے کی، کبھی پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا۔ بد دعا دینا یا مارنا دور کی بات ہے۔ تو مروان بن حکم بیٹھا تھا، اب آپ کے سامنے ولید بن عتبہ یہ محب اہل بیت تھا، اس نے خط رکھا، اس نے کہا حضور اس کو آپ خود پڑھ لیں۔ آپ نے خط پڑھا، خط کو عنوان پڑھا تو آپ نے حضرت معاویہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب ان کے قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے اصحاب سے مشورہ کروں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تم مجھے دعوت دو اوپن، رات کے اندھیرے میں چھپ کر دعوت نہ دو۔ آپ یہ کہہ کر روانہ ہونے لگے تو مروان بن حکم کہنے لگا ولید بن عتبہ سے کہ بہترین وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، حسین اکیلا ہے، اس پر قابو پا لو، اگر اس پر آج قابو نہ پایا تو پھر قابو نہیں پا سکو گے۔ اب جب امام عالی مقام نے یہ لفظ سنے تو حیدری کی چھار سے محمد شیر آپ نے تلوار حیدری نکالی، واپس پلٹے۔ آپ نے فرمایا ایھا الامیر، اے گورنر، اے حاکم وقت، پھر سن تو جس امیر کی بیعت کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ہمارا تعارف سن، انا مالد الرسالہ ومہبط الوحی ومختلف الملائکہ۔ آپ نے فرمایا میرا گھرانہ وہ ہے جس میں رب نے وحی نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرا گھرانہ وہ ہے جس میں فرشتے بغیر اجازت کے ہمارے گھر نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا میرا گھر وہ ہے جس گھر میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرا گھر وہ ہے جہاں رب نے نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرا گھر وہ ہے جہاں رب نے امامت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کائنات کی ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں میرے گھر ہیں، اور جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے وَيَزِيدَ المعاویہ رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس مولد بالفسق ومثلنا لا یبایع۔ آپ نے فرمایا یزید جس کی تو ہمیں بیعت کی دعوت دے رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص ومثلنا لا یبایع کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 95 لاکھ لوگوں کا پیر، جس نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ عطا فرمایا، اس پوری بر صغیر کی دھرتی کو امن سے روشناس کرایا۔ آپ کی روح تڑپتی ہے، قلم اٹھا کر لکھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ردا دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ حسین نے یہ پیغام دیا کہ دین بھی حسین ہے، دین بچانے والا بھی حسین ہے۔ اور آپ نے فرمایا سر تو دے سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد بھی حسین ابن علی ہے۔
عرفان کا چراغ جلایا حسین نے، ظلمت کا ہر نشان مٹایا حسین نے، سجدہ نماز عشق کا ہوتا ہے کس طرح، سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، موجودہ دور کے اندر جب ظالم اور قابض انڈین فوج نے حریت رہنما جناب یاسین ملک پر دہشت گردی کا ایک چھوٹا کیس کیا، اب مودی کی بنائی ہوئی عدالت کے اندر آپ کو پیش کیا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جج نے آپ کو سزا دینی ہے، مختلف قسم کے الزامات آپ پر لگا دیے گئے۔ جج نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، اپنی صفائی دو ورنہ میں آپ کو سزا سنانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنی مرضی آئے سزائیں سنا دو۔ ایک شعر پڑھ کر آپ نے کہا میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ ایک شعر پڑھا اور آپ نے ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ زیادہ دور کی نہیں، صرف 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تجھے میرا سر نہ ملے گا، لیکن یہ دعوے سے کہتا ہوں تجھے میری آنکھ میں ڈر نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ مسلمان کی آنکھ صدر صدام حسین کو جب سزا دی جانے لگی تو اس وقت جج نے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں سزا سنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا جج کو کہ میری آنکھوں میں دیکھو تمہیں ڈر نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ڈر تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر جو مرضی آئے سزائیں دو، میرا دل ڈر سے بے باک ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے صرف امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو مسلمان جو ہے آپ نے سنا ہوگا، یعنی رات یہ واقعہ پیش آیا کہ سلمان رشدی ملعون جس نے میرے آقا امام الانبیاء کے شان میں گستاخی کی تھی، اس بدبخت کو جس ملک نے پناہ دی ہوئی تھی اسی ملک میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ بھول جائے ہر وہ شخص جو بھی میرے آقا امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی کوشش کرے گا یا گستاخی کرے گا، پھر گستاخی رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، مہنگائی برداشت کر لی، گرمی برداشت کر لی، لوڈ شیئرنگ برداشت کر لی، ہمارا حق مارا گیا برداشت کر لیا، لیکن مسلمان ناموس رسالت کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ یورپ کا رہنے والا مسلمان جس کے دل میں قرآن ہے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ کا ماحول آزادانہ ہے، لیکن یہ کلمہ جو ہے ہر آدمی کے دل میں عشق خود پیدا کرتا ہے۔ ہر عاشق ہر نبی کے ماننے والے کے دل میں غیرت پیدا کرتا ہے، ہمت اور بہادری پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ یورپ کے رہنے والا، آزاد فضاؤں میں سانس لینے والا بھی کیوں نہ ہو، پھر غیرت مسلم بیدار ہوتی ہے، اور جب بیدار ہوتی ہے تو پھر ہر تن سے جدا ہوتا ہے گستاخ کا سر، اور دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان ہر اس سر کو کچل ڈالیں گے جو بھی میرے نبی کی شان کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا۔ بالخصوص کل جشن آزادی ہے، 75واں یوم آزادی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کل اس پر بات کریں گے کہ کیا 75 سالوں میں دستور ریاست، یعنی جو نظام جس کا نعرہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا، اسلامی فلاحی ریاست کا جو نعرہ آپ نے لگایا تھا، اور ہمارا جو آج زوال ہے، معیشت پر زوال ہے، اور اسی طرح بے شمار ہمارے زوال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک 2 لخت بھی ہوا، 2 ٹکڑے بھی ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو انشاءاللہ کل مختصر پیراہے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسنین بھائی سے التماس گزار ہوں پہلے فقط 2 مصرے جو ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان کے، اس کے فوراً بعد درود السلام۔ اللہ